الحمد للہ رب العالمین علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر حضرات، ایسا کہ تمام احباب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آستانہ عالیہ شیر ربانی شرف شریف پر فہم قرآن کورس کا آغاز کیا گیا، جس کا آج پارہ نمبر 27 پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ تمہارا آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہم مجرم قوم یعنی قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھریلے کنکر برسائیں۔ وہ پتھر جن پر حد سے گزر جانے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان لگا دیا گیا ہے۔ پھر ہم نے ہر اس شخص کو قوم لوط کی بستی سے باہر نکال دیا جو اس میں اہل ایمان میں سے تھا، سو ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے گھر کے سوا اور کوئی گھر نہیں پایا۔ اس میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 صاحبزادیاں تھیں، اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نشانیاں ہیں۔ جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف واضح دلیل دے کر بھیجا تو اس نے اپنے اراکین سلطنت سمیت دروغ گردانی کی اور کہنے لگا، یہ جادوگر دیوانہ ہے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکر و عذاب کی گرفت میں لے لیا اور ان سب کو دریا میں غرق کر دیا، اور وہ تھا ہی قابل ملامت کرنے والا۔ اور قوم عاد کی ہلاکت میں بھی نشانی ہے، جب کہ ہم نے ان پر بے خیر اور برکت ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر بھی گزر جاتی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی۔ اور قوم سمود کی ہلاکت میں بھی عبرت کی نشانی ہے، جب کہ ان سے کہا گیا کہ تم ایک معینہ وقت تک فائدہ اٹھا لو، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، پھر انہیں ہولناک کڑک نے آن لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر وہ نہ کھڑے رہنے کی پر قدرت پا سکے اور نہ وہ ہم سے بدلہ لے سکنے والے پر۔ اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ سخت نافرمان لوگ تھے۔ اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا، اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں، اور سطح زمین کو ہم نے ہی قابل رہائش فرش بنایا، سو ہم کیا خوب سنوارنے اور سیدھا کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز سے 2 جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو۔ پس تم اللہ کی طرف دوڑ چلو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، بے شک میں اس کی جانب سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے یہی کیا کہ یہ جادوگر ہے اور دیوانہ ہے۔ کیا وہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے رہے، بلکہ وہ سب سرکش اور باغی لوگ تھے۔ سو آپ ان سے نظر التفات ہٹا لیں، پس آپ پر ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی ملامت نہیں ہے، اور آپ نصیحت کرتے رہیں، اور بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ ضرور پہنچاتی ہے۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں، نہ میں ان سے رزق یعنی کمائی طلب کرتا ہوں اور نہ ان کا طلبگار ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی ہر چیز کا روزی رساں ہے، بڑی قوت والا، بڑی زبردست مضبوط ہے، اور اس کی گرفت اسے کسی کی مدد اور تعاون کی حاجت نہیں ہے۔ پس ان ظالموں کے لیے بھی حصہ عذاب مقرر ہے، ان سے پہلے گزرے ہوئے ساتھیوں کے حصہ عذاب کی طرح، سو وہ مجھ سے جلدی عذاب طلب نہ کریں۔ کافروں کے لیے ان کے اس دن میں بڑی تباہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ زاریات مکمل ہوئی۔ سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے احکام الحاکمین نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو پہلی قوموں کے قصے پڑھ کر سنائیں، اور ان کے ساتھ کیا جانے والا سلوک اور ان کی طرف نازل ہونے والا عذاب سنا کر ان کو ڈرائیے تاکہ یہ لوگ ہدایت کی طرف گامزن ہو جائیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اسی مقام پر ارشاد فرمایا کہ مجھے نہ تو ان کی روزی کی ضرورت ہے
اور نہ ہی ان کی طرف سے کسی اور کام کی ضرورت ہے۔ میں فقط انسان کو اس لیے بناتا ہوں تاکہ وہ میری بندگی کرے اور اپنی کامیابی کو حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعائے التجا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ طور کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کوہ طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کھلے صحیفہ میں ہے، اور فرشتوں سے آباد گھر یعنی آسمانی کعبہ کی قسم، اور اونچی چھت یعنی بلند آسمان یا عرش معلیٰ کی قسم، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ جس دن آسمان سخت تھر تھراہٹ کے ساتھ لرزے گا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر بادلوں کی طرح تیزی سے اڑنے اور ذرات کی طرح بکھرنے لگیں گے، سو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے جو باطل بےہودگی میں پڑے غفلت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ جس دن وہ دھکیل کر آتش دوزخ کی طرف لائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ دوزخ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، سو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کر دیا کرو، صبر نہ کرنا، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو تم پر برابر ہے، تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ بے شک متقی لوگ بہشتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، خوش اور لطف اندوز ہوں گے ان عطاؤں سے جن سے ان کے رب نے انہیں نوازا ہوگا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم ان نیک اعمال کے صلہ میں جو تم کرتے رہے خوب مزے سے کھاؤ اور پیو۔ وہ صف در صف بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ہم گوری رنگت اور دلکش آنکھوں والی حوروں کو ان کی زوجیت میں دے دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو بھی درجات جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، خواہ ان کے اپنے عمل اس درجہ کے بھی نہ ہوں، یہ صرف ان کے صالح آباء و اجداد کی طرف سے، اور ہم ان صالح آباء و اجداد کے ثواب اعمال میں بھی کوئی کمی نہیں کریں گے، علاوہ اس کے کہ ہر شخص اپنے ہی عمل کی سزا اور جزا میں گرفتار ہوگا، اور ہم انہیں پھل، میوے اور گوشت اور وہ جو چاہیں گے زیادہ سے زیادہ دیتے رہیں گے۔ وہاں یہ لوگ جھپٹ کر شراب طہور کے جام لیں گے۔ اب اس شراب جنت میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ کوئی وہ لرزش گوئی ہوگی، اور نہ ہی کوئی گناہ کاری ہوگی، اور نوجوان خدمت گزار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے گویا وہ غلاف میں چھپائے ہوئے موتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہمی پرسش احوال کریں گے۔ وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں عذاب الہی سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک پس اللہ نے ہم پر احسان فرما دیا اور ہمیں نار جہنم کے عذاب سے بچا لیا، بے شک ہم پہلے سے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان فرمانے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ سو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت فرماتے رہیں، بس آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن یعنی جنات کے ذریعے خبریں دینے والے ہیں اور نہ دیوانے ہیں۔ کیا کفار کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں؟ ہم ان کے حق میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری ہلاکت کا انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ بے عقلی کی باتیں سجاتی ہیں؟ یا وہ سرکش اور باغی لوگ ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اس قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ حق کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ پس انہیں چاہیے کہ اس قرآن جیسا کوئی کلام لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں، یا وہ خود ہی خالق ہیں، یا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ حق بات پر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں۔ یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا وہ ان پر نگران اور دروگے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ اس آسمان میں کان لگا کر باتیں سن لیتے ہیں۔
سو جو ان میں سے سننے والا ہے اسے چاہیے کہ روشن دلائل سنیں۔ کیا اس خدا کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب فرماتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ آپ سے کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ خود ہی اپنے دامے فریب میں پھنسے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی یہ کہیں گے کہ تہ بتہ گہرا بادل ہے۔ سو آپ ان احوال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے آ ملے جس میں وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، جس دن نہ ان کا مکر و فریب ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں، آپ اپنے رب کے حکم کے خاطر صبر جاری رکھیں۔ بے شک آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، اور آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کیجیے جب بھی آپ کھڑے ہوں، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجیے، اور پچھلی رات میں بھی جب ستارے چھپتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، سورہ طور مکمل ہوئی۔ اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جنتیوں اور دوزخیوں کا بھی ذکر فرمایا، اور جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا، اور جنتوں کے اندر جو جنتیوں کو نعمتیں عطا کی جائیں گی خدام کی صورت کے اندر اور لونڈیوں کی صورت کے اندر، اللہ رب العالمین نے ان کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ لونڈیاں اور غلام اس قدر پاک باز ہوں گے کہ ان کو کسی مرد نے نہ چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے چھوا ہوگا۔ گویا کہ وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے ایک ڈبیا کے اندر قیمتی موتی کو چھپا کر رکھا جاتا ہے کہ جس پر نہ تو کوئی گرد و غبار ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی میل کچیل ہوتا ہے۔ فرمایا اس طرح جس طرح وہ موتی صاف شفاف ہوتا ہے، فرمایا اس سے بھی کہیں بڑھ کر جنت کے اندر جو جنتیوں کو نعمتیں دی جائیں گی وہ نعمتیں اسی طرح کی ہوں گی، اور وہ جو پاک باز غلام اور لونڈیاں اور حوروں کی صورت کے اندر جو خدام اور جو کنیزیں پیش کی جائیں گی ان کی کیفیت بھی ایسے ہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ اس دن تک ہم تمام لوگوں کو مہلت دیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین اپنی نشانیاں واضح طور پر اور کھول کر اور کھلے انداز کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ نجم کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے روشن ستارے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ چشم زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے، تمہیں اپنے صحبت سے نوازنے والے یعنی تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد سراسر وحی ہوتا ہے جو انہی کی طرف کی جاتی ہے۔ ان کو بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا ہے جو حسن مطلق ہے۔ پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار کا فاصلہ رہ گیا، یا انتہائی قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا۔ پس اس خاص مقام قرب وصال پر اس اللہ نے اپنے عہد محبوب کی طرف وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمائی ان کے دل نے ان کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا، اور بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا، اور پھر ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑ رہے ہو۔ سدرۃ المنتہا کے قریب اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھی، اور
جو کہ اس پر سایہ فگن تھیں، اور ہم نے ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی، جس کو تھکنا تھا اسی پر جمی رہی۔ بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ کیا تم نے لات اور عزیٰ دیووں پر غور کیا ہے، اور اس تیسری ایک اور دیو منات کو بھی غور سے دیکھا ہے؟ تم نے انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے۔ اور اے مشرکو، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ اگر تمہارا تصور درست ہے تب تو یہ تقسیم بڑی ناانصافی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بت محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی نسبت کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وہ لوگ محض وہم و گمان سے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ میسر ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ پس آخرت اور دنیا کا مال تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں۔ کفار اور مشرکین ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، جن کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جسے چاہتا ہے پسند فرماتا ہے اس کے لیے اذن جاری فرما دیتا ہے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کر دیتے ہیں، اور انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور بے شک گمان یقین کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا۔ سو آپ اپنی توجہ اس سے ہٹا لیں جو ہماری یاد سے روگردانی کرتا ہے، اور سوائے دنیاوی زندگی کے اور کوئی مقصد نہیں رہتا۔ ان لوگوں کے علم کی رسائی کی حد یہی ہے کہ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پا لی ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جن لوگوں نے برائیاں کی انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور جن لوگوں نے نیکیاں کی انہیں اچھا اجر عطا فرمائے۔ جو لوگ چھوٹے گناہوں اور لغزشوں کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب بخشش کی بڑی گنجائش رکھنے والا ہے۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہاری زندگی کی ابتدا اور نشو و نما زمین یعنی مٹی سے کی تھی، اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین یعنی حمل کی صورت میں تھے، پس تم اپنے آپ کو بڑا پاک اور صاف مت جتایا کرو۔ وہ خوب جانتا ہے کہ اصل پرہیزگار کون ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے حق سے منہ پھیر لیا، اور اس نے راہ حق میں تھوڑا سا مال دیا اور پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں مذکور تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی، جنہوں نے اللہ کے ہر امر کو بتمام اور کمال پورا کیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو یعنی گناہوں کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو عدل میں وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ رہا فضل، اس پر کسی کا حق نہیں، وہ محض اللہ کی عطا ہے اور رضا ہے، جس پر جتنا چاہے کر دے، اور یہ کہ اس کی ہر کوشش عن قریب دکھائی دی جائے گی یعنی ظاہر کر دی جائے گی، پھر اسے اس کی ہر کوشش کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ بالآخر سب کو آپ کے رب ہی کے حکم کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی خوشی دے کر ہنساتا ہے اور غم دے کر رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے، اور یہ کہ اس نے نر اور مادہ دو قسموں کا پیدا کیا، نطفہ ایک تولیدی فطرہ سے جبکہ وہ رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی اسی پر ہے، اور یہ کہ وہی بقدر ضرورت دیگر غنی کر دیتا ہے، اور وہی ضرورت سے زائد دے کر خزانے بھر دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء یعنی ستارے کا رب ہے جس کی دور جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی، اور یہ کہ اس نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی، پھر اس میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کر دیا، بے شک وہ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کو اوپر اٹھا کر اسی کے نیچے ٹپکا دیا، پھر پس اس نے
اس کو ڈھانپ لیا، جس نے ڈھانپ لیا یعنی پھر ان پر پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ سو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ آنے والی قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی ہے، اللہ کے سوا اسے کوئی ظاہر اور قائم کرنے والا نہیں ہے۔ بس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے بھی نہیں ہو اور تم غفلت کے کھیل میں پڑے ہو؟ سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ گرامی قدر حضرات، سورہ نجم مکمل ہوئی۔ سورہ نجم کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے نجم ستارے کی قسم اٹھائی، اور اس ستارے سے مراد نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب اپنی رضا سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہ وہی بولتے ہیں کہ جس کا ان کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے، یعنی وہ وہی جو اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے وہ وہی کے مطابق ہی کلام کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور اسی سورہ پاک کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب سفر معراج پر جب معراج کے جیسا عظیم معجزہ حضور کو عطا کیا گیا اور معراج کے اندر رونما ہونے والے واقعات کا ذکر کیا گیا، فرمایا کہ اپنے محبوب کو قریب کیا اور قریب کیا، اور پھر جتنا قریب کرنا چاہا اتنا قریب کیا، اور فرمایا کہ محبوب اور اللہ کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ جتنا دو کمانوں کے درمیان ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب کر دیا۔ اور اسی سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرتوں کا بھی اظہار فرمایا کہ کون ہے کہ جو پہاڑوں کو پیدا فرماتا ہے، کون ہے جو زمین و آسمان کو پیدا فرماتا ہے، اور کون ہے جس نے چاند سورج ستاروں کو پیدا فرمایا، اور کون ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ سو اسی سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ان قوموں کا بھی ذکر فرمایا کہ جن پر عذاب الہی مقرر کر دیا گیا، یعنی ان پر عذاب کو نازل کر دیا گیا، جیسا کہ قوم لوط پر عذاب کو نازل کیا گیا، قوم سمود پر، قوم عاد پر عذاب کو نازل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں ان حقائق کو اور ان قصص کو پڑھ کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ قمر کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور اگر وہ کفار کوئی نشانی یعنی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آنے والا طاقتور جادوگر ہے، اور انہوں نے اب بھی جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اور ہر کام جس کا وعدہ کیا گیا ہے مقرر وقت پر پورا ہونے والا ہے۔ اور بے شک ان کے پاس پہلی قوموں کی ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں کفر اور نافرمانی پر بڑی عبرت سرزنش ہے۔ یہ قرآن کامل اور دانائی اور حکمت ہے، کیا پھر بھی ڈر سنانے والے کچھ فائدہ نہیں دیتے؟ سو آپ ان سے منہ پھیر لیں جس دن بلانے والا فرشتہ ایک نہایت ناگوار چیز یعنی میدان حشر کی طرف بلائے گا، اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف سے دوڑ کر جا رہے ہوں گے۔ کفار کہتے ہوں گے یہ بڑا سخت دن ہے، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، سو انہوں نے اپنے بندہ مرسل یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور انہیں دھمکیاں دے دی گئیں۔ سو انہوں نے اپنے رب کی دعا کی میں اپنی قوم کے مظالم سے عاجز ہوں، پس تو انتقام لے۔ پھر ہم نے موسلا دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، سو زمین و آسمان کا پانی ایک ہی کام کے لیے جمع ہو گیا جو ان کی ہلاکت کے لیے پہلے سے مقرر ہو چکا تھا۔ اور ہم نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو تختوں اور میخ کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری حفاظت میں چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کا بدلہ لینے کی خاطر تھا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ اور بے شک ہم نے اس طوفان نوح کے آثار کو نشانی کے طور پر باقی رکھا، تو کیا کوئی سوچنے اور نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ سو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا؟ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا،
اور تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، سو ان پر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک رہا۔ بے شک ہم نے ان پر نہایت سخت آواز والی تیز آندھی ان کے حق میں دائمی نحوست کے دن بھیجی، اور جو لوگ اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی گویا وہ اکڑے ہوئے کھجور کے درختوں کے تنے ہیں۔ پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک رہا۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم سمود نے بھی ڈر سنانے والے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس وہ کہنے لگے کہ کیا ایک بشر جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت یعنی وحی اتاری گئی ہے؟ بلکہ وہ بڑا جھوٹا اور خود پسند اور متکبر ہے۔ انہیں کل قیامت کے دن ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند اور متکبر ہے۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، پس اے صالح علیہ السلام ان کے انجام کا انتظار کریں اور صبر جاری رکھیں، اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دیں کہ ان کے اور اونٹنی کے درمیان پانی تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر ایک کو پانی کا حصہ اس کی باری پر حاضر کر دیا جائے گا۔ پس انہوں نے قدار نامی اپنے ایک ساتھی کو بلایا، اس نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور پونچھیں کاٹ دیں۔ پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک ہوا۔ بے شک ہم نے ان پر ایک نہایت خوفناک آواز بھیجی، سو وہ باڑ لگانے والے کے بچے ہوئے اور روندے گئے، بھوکے کی طرح پیاسے ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کیا تو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم لوط نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر کنکریاں برسانے والی آندھی بھیجی، سوائے اولاد لوط پر ہم نے انہیں پچھلی رات عذاب سے بچا لیا، ہم اپنی طرف سے خاص انعام کے ساتھ۔ اسی طرح ہم اس شخص کو جزا دیا کرتے ہیں جو شکر گزار ہوتا ہے۔ اور بے شک لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، پھر ان لوگوں نے ان کے ڈرانے میں شک کرتے ہوئے جھٹلایا، اور بے شک ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو چھین لینے کا ارادہ کیا، سو ہم نے ان کی آنکھوں کی ساخت مٹا کر انہیں بے نور کر دیا، پھر ان سے کہا میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو، اور بے شک اس پر صبح سویرے ہی ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب آ پہنچا۔ پھر ان سے کہا گیا میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور بے شک قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے، انہوں نے بھی ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں بڑے غالب اور بڑی قدرت والے کی پکڑ کی شان کے مطابق پکڑ لیا۔ اے قریش مکہ، کیا تمہارے کافر ان اگلے لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں نجات لکھی ہوئی ہے؟ یا یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب رہنے والی مضبوط جماعت ہیں، ان قریب یہ جتھا میدان بدر میں شکست کھائے گا اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کا اصل وعدہ تو قیامت ہے، اور قیامت کی گھڑی بہت ہی سخت اور بہت ہی تلخ ہے۔ بے شک مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی یا آگ کی لپیٹ میں ہیں، جس دن وہ لوگ اپنے منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا آگ میں جلنے کا مزہ چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کا ایک مقررہ انداز رکھا ہے اور اسی اندازے کے مطابق بنایا ہے، اور ہمارا حکم تو فقط یک بارگی واقع ہو جاتا ہے، جسے آنکھ کا جھپکنا کہتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے تمہارے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا اعمال ناموں میں درج ہے، اور ہر جھوٹا اور بڑا عمل لکھ دیا گیا ہے۔ بے شک پرہیزگار جنتوں اور نہروں میں لطف اندوز ہوں گے، پاکیزہ مجالس میں حقیقی اقتدار کے مالک اور بادشاہ کی خاص قربت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ قمر مکمل ہوئی۔ اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے سابقہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کا بھی ذکر فرمایا، اور ان کی طرف بھیجے جانے والے رسولوں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم صبر کرو، ان قریب اللہ
جھٹلانے والوں کو، تکذیب کرنے والوں کو اور نصیحت کو قبول نہ کرنے والوں کو ضرور سخت عذاب کے اندر گرفتار فرمائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بعض قوموں کو اسی وقت یعنی دنیا کے اندر ہی عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، عذاب ان پر نازل کر دیا، کسی پر پانی کی صورت کے اندر اور کسی پر فرشتے بھیج کر ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیا، ان کی آنکھوں کے نشانات کو مسمار کر دیا، اور کسی قوم پر آسمان، زمین، دائیں بائیں، اوپر نیچے سے ہر طرف سے پانی کو بھیج کر انہیں سخت عذاب کے اندر گرفتار کر دیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی حقیقی معنوں میں بندگی کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور فرما برداری کی، وہی لوگ راہ نجات کو حاصل کر چکے اور وہی لوگ کامیابی اور کامرانی پر گامزن ہوئے۔ گرامی قدر حضرات، اب سورہ رحمان کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ سورہ رحمان وہ بابرکت صورت ہے جس کے متعلق اللہ کے محبوب امام الانبیاء، تاجدار کائنات، نبی مکرم، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان شریف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ رحمان ہی ہے جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، اسی نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا، اسی نے اسے یعنی نبی برحق کو ما کانا و ما یکون بیان سکھایا۔ سورج اور چاند اسی کے مقررہ حساب سے چل رہے ہیں، اور زمین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت ہی سب اسی کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے، اور اسی نے عدل کے لیے ترازو قائم کر رکھی ہے تاکہ تم تولنے میں بے اعتدال نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو۔ زمین کو اسی نے مخلوق کے لیے بچھایا، اس میں میوے ہیں اور خوشوں والے کھجورے ہیں اور بھوسا والا اناج ہے اور خوشبودار پھل پھول ہیں۔ پس اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھکری کی طرح بجتے ہوئے خشک گارے سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور وہی دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو سمندر رواں کیے جو باہم مل جاتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں یعنی سمندروں کے سے موتی جس کی جھلک سبز موتی اور مرجان جس کی رنگت سرخ ہوتی ہے نکلتے ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور بلند بادبان والے بڑے بڑے جہاز بھی اسی کے اختیار میں ہیں جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں کھڑے ہوتے یا چلتے ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہر کوئی جو بھی زمین پر ہے فنا ہو جائے گا اور آپ کے رب ہی کی ذات باقی رہے گی، اور جو صاحب عظمت اور جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سب اسی سے مانگتے ہیں، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ ہر آن نئی شان میں ہوتا ہے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہر دو گروہان جن و انس، ہم ان قریب تمہارے حساب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم اس بات پر قدرت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو تمسخر کائنات اور تسخیر کائنات کرو تو تم نکل جاؤ۔ تم جس قرۂ سماوی پر مقام پر بھی کر جاؤ گے وہاں بھی اسی کی سلطنت ہوگی۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں پر آگ کے خالص شعلے بھیج دیے جائیں گے اور بغیر شعلوں کے دھواں بھی بھیجا جائے گا، اور تم دونوں ان سے بچ نہ سکو گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور جلتے ہوئے تیل یا سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سو اس دن نہ تو کسی
انسان سے اس کے گناہ کی بابت پوچھا جائے گا اور نہ ہی کسی جن سے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم لوگ اپنے چہروں کی سیاہی سے پہچان لیے جائیں گے، پس انہیں پہچانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ دوزخ جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ وہ اس دوزخ میں اور کھولتے گرم پانی میں گھومتے پھریں گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اسی کے لیے دو جنتیں ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو دونوں سرسبز و شاداب گھنی شاخوں والی جنتیں ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر پھل اور میوے کی دو دو قسمیں ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت اپنے ایسے بستروں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے جن کے استر نفیس اور دبیز ریشم یعنی اطلس کے ہوں گے، اور دونوں جنتوں کے پھل ان کے قریب جھک رہے ہوں گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان میں نیچی نگاہ رکھنے والی حوریں ہوں گی جنہیں پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ حوریں یاقوت اور مرجان ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پس نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے لیے ان دو کے سوا اور بہت سی بہشتیں ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں گہری سرسبز رنگت میں سیاہی مائل لگتی ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بھی دو چشمے ہیں جو خوب چھلک رہے ہوں گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بھی پھل اور کھجوریں اور انار ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں بھی خوب سیرت اور خوبصورت حوریں ہوں گی۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسی حوریں جو خیموں میں پردہ نشین ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہیں پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ سے چھوا ہے اور نہ کسی جن نے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت سبز قالینوں اور نادر و نفیس بچھونوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو صاحب عظمت اور جلال ہے اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے سورہ رحمان شریف کے اندر جنتیوں کا ذکر فرمایا اور جنتیوں کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ جنتی لوگ جنت کے اندر خوبصورت تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور وہ تکیے لگائے ہوئے اس انداز کے ساتھ بیٹھے ہوں گے کہ ان کے پاس خوبصورت حوریں ہوں گی اور ان کے پاس خوبصورت خدام ہوں گے، اور ان کے پاس طرح طرح کے پھل اور میوے ہوں گے، اور وہ ان پھل اور میووں کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہوئے ہوں گے، اور لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ جس چیز کو طلب کریں گے وہ اسی وقت ان کو مل جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان حوروں کی کیفیت کو بیان فرمایا اور ان حوروں کے حسن کو بھی بیان فرمایا کہ وہ حوریں ایسی ہیں اور ایسی پاک باز ہیں کہ جن کو نہ تو کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہی کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ وہ ایسی ہوں گی کہ جیسے سپی کے اندر خوبصورت موتی ہوتا ہے، جیسے سپی کے اندر خوبصورت موتی بے سر و سامان اور بے گرد و غبار ہوتا ہے، اسی طرح پاک اور صاف وہ حوریں ہوں گی جو اہل جنت کو بطور خدمت پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ارض و سما ہمیں دنیا کے اندر ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کاموں کا بدلہ اللہ ہمیں جنت کی صورت کے اندر اپنی نعمتوں کی صورت کے اندر عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ واقعہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی
اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ وہ قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی، کسی کو اونچا کر دینے والی ہے۔ جب زمین کپ کپا کر شدید لرزنے لگے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے اور تم لوگ 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ سو ایک دائیں جانب والوں کا کیا کہنا، اور دوسرے بائیں جانب والے کہ اور کیا ہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے، اور تیسرے سبقت لے جانے والے، یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں، نعمتوں کے باغات میں رہیں گے۔ ان مقربین میں بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور پچھلے لوگوں میں سے ان میں تھوڑے ہوں گے۔ یہ مقربین زر نگار تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمت گار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے۔ کوزے آفتابے اور چشموں سے بہتی ہوئی شفاف شراب قربت کے جام لے کر حاضر خدمت رہیں گے۔ انہیں نہ تو ان کے پینے سے درد سر کی شکایت ہوگی اور نہ ہی عقل میں فتور اور بدمستی آئے گی، اور جنتی خدمت گزار پھل اور میوے لے کر بھی پھر رہے ہوں گے جنہیں وہ مقربین پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت بھی دستیاب ہوگا جس کی وہ اہل قرابت خواہش کریں گے، اور خوبصورت کشادہ آنکھوں والی ہونیں بھی ان کی رفاقت میں ہوں گی جیسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہوں گے۔ یہ ان نیک اعمال کی جزا ہوگی جو وہ کرتے رہے تھے، اور وہ اس میں نہ کوئی بےہودگی سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات سنیں گے، مگر ایک ہی بات کہ یہ سلام والے ہر طرف سے سلام ہی سلام سنیں گے۔ اور دائیں جانب والے کیا کہنے دائیں جانب والوں کا، وہ بے خار بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں میں اور لمبے لمبے پھیلے ہوئے سایوں میں اور بہتے چھلکتے پانیوں میں اور بکثرت پھلوں اور میووں میں لطف اندوز ہوں گے، نہ کبھی ختم ہوں گے، اور نہ ان کے کھانے کی ممانعت ہوگی، اور نہ وہ اونچے پر شکوہ فرشتوں پر قیام پذیر ہوں گے۔ بے شک ہم نے ان حوروں کو حسن اور لطافت کے آئینہ دار خاص خلقت سے پیدا فرمایا ہے، پھر ہم نے ان کو کمواریاں بنایا ہے جو خوب محبت کرنے والی ہم عمر ازواج ہیں۔ یہ حوریں اور دیگر نعمتیں دائیں جانب والوں کے لیے ہیں، ان میں بڑی جماعت اگلے لوگوں میں سے ہوگی اور ان میں پچھلے لوگوں میں سے بھی بڑی ہی جماعت ہوگی۔ اور بائیں جانب والے کیا ہی برے لوگ ہیں بائیں جانب والے، جو دوزخ کی سخت گرمی ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ بے شک وہ اہل جنت اس سے پہلے دنیا میں خوشحال رہ چکے تھے، اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر اور شرک پر اصرار کیا کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم خاک کا ڈھیر اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ آپ فرما دیجئے بے شک اگلے اور پچھلے سب کے سب ایک معین دن کے مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ پھر بے شک تم لوگ اے گمراہو جھٹلانے والے ہو، تم ضرور کانٹے دار توہڑ کے درخت سے کھانے والے ہو، سو اس سے اپنے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر سخت کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، پس تم سخت پیاسے اونٹ کی طرح پینے والے ہو۔ یہ قیامت کے دن ان کی ضیافت کی ہوگی۔ پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، پھر تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، پھر تصدیق کیوں نہیں کرتے تم اس بات کی؟ بھلا یہ بتاؤ، جو نطفہ تولیدی فطرہ تم رحم میں ٹپکاتے ہو، تو کیا اس سے انسان کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقرر فرمایا ہے، اور ہم اس کے بعد پھر زندہ کرنے والے ہیں، اور عاجز نہیں ہیں، اس بات سے بھی عاجز نہیں ہے کہ تمہارے جیسے اوروں کو بد
بدل کر بنا دیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جسے تم جانتے بھی نہیں ہو، اور بے شک تم نے پہلے پیدائش کی حقیقت معلوم کر لی، پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ بھلا بتاؤ، یہ بیج جو تم کاش کرتے ہو تو کیا اس سے کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب اور ندامت ہی کرتے رہ جاؤ گے اور کہنے لگو تم پر تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ بھلا یہ بتاؤ، جو پانی تم پیتے ہو کیا اسے تم نے بادل سے اتارا یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ بھلا یہ بتاؤ، جو آگ تم سلگاتے رہو کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا فرمانے والے ہیں؟ ہم ہی نے اس درخت کی آگ کو آتش دوزخ کی یاد دلانے والی نصیحت اور عبرت اور جنگلوں کے مسافروں کے لیے باعث منفعت بنایا ہے، سو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ پس میں ان جگہوں کی قسم کھاتا ہوں جہاں جہاں قرآن کے مختلف حصوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے رہے، اور اگر تم سمجھو تو بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے، بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو بڑی عظمت والے رسول پر اتر رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، سو کیا تم اس کلام کی تحقیر کرتے ہو اور تم نے اپنا رزق اور نصیب اسی بات کو بنا رکھا ہے کہ تم اس سے جھٹلاتے رہو؟ پھر کیوں نہیں روح کو واپس لوٹا لیتے جب وہ پرواز کرنے کے لیے حلق تک آ پہنچتی ہے، اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، اور جب ہم اس مرنے والے سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھتے ہی نہیں ہو، پھر کیوں نہیں ایسا کر سکتے کہ اگر تم کسی کو ملک میں اور اختیار میں نہیں ہو، اس روح کو واپس پھیر لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ وفات پانے والا مقربین میں سے تھا تو اس کے لیے سرور اور فرحت یعنی سرور و فرحت اور روحانی رزق اور استراحت اور نعمتوں بری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے تھا تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہے، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اصحاب یمین کی جانب سے سلام ہے، اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تھا تو اس کی سخت کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہوگی اور اس کا انجام دوزخ میں داخل کر دیے جانا ہے، بے شک یہی قطعی طور پر حق الیقین ہے۔ سو آپ اپنے رب کی عظیم نام کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔ گرامی قدر حضرات، سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جنتیوں اور دوزخیوں کا ذکر بھی فرمایا کہ جو جنتی ہوں گے وہ دائیں جانب والے ہوں گے، اور جو جہنمی ہوں گے یعنی دوزخی ہوں گے وہ بائیں جانب والے ہوں گے، اور فرمایا کہ دائیں جانب والوں کے لیے اللہ کی طرف سے نعمتیں اور آسائش ہوں گی، اور جو بائیں جانب والے ہوں گے ان کے لیے جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اسی سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو جہنم کا پانی پلایا جائے گا، جہنم کا کھولتا ہوا اور کڑوا اور سخت ترین کڑوا ان کو پانی پلایا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم عذاب کو چکھو، یہی وہ دن ہے اور یہی وہ عذاب ہے، یہی وہ جہنم ہے کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، بس آج تمہارے لیے یہی سبق ہے کہ تم اس عذاب کو چکھو جس کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس سورہ پاک کے اندر مومنوں کے لیے احوال کو بیان فرما دیا، مومنوں کے احوال کو بھی بیان فرمایا اور کافروں کے احوال کو بھی بیان فرمایا، اور جنتیوں کا بھی ذکر فرمایا اور جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا، اور اسی طرح جہنمیوں کا بھی ذکر فرمایا اور جہنمیوں کو ملنے والی نعمت کا بھی ذکر فرمایا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی بندگی کرو، ان بتوں کو چھوڑ کر خالصتاً اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، اور اللہ تمام بخشنے والا اور تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اسی سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراؤ،
اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہوئے اللہ کے غیر کی یعنی بتوں کی تم پوجا کیا کرو۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اسی سورہ پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو اور اپنے لیے تم بیٹے بناتے ہو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ارض و سما ہمیں اس طرح کے عذاب سے بچتے رہنے کی اور اللہ کی مکمل بندگی کرتے رہنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ حدید کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ وہی سب سے اول ہے اور سب سے آخر ہے، اور اپنی قدرت کے اختیار سے ظاہر اور اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر کائنات کی مسند اقتدار پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوا، یعنی پوری کائنات کو اپنے امر کے ساتھ منظم فرماتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے خارج ہوتا ہے، اور جو کچھ آسمانی کروں سے اترتا یعنی نکلتا ہے، یا جو کچھ اس میں چڑھتا یا داخل ہوتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ تو ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ساری سلطنت اسی کی ہے، اور اسی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں میں پوشیدہ باتوں سے بھی خوب باخبر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس مال و دولت میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب اور امین بنایا ہے۔ بس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اللہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وہی ہے جو اپنے برگزیدہ بندے پر واضح نشانیاں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے جائے، اور بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے، تم تو فقط اس مالک کے نائب ہو۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور اپنے دفاع میں قتال کیا، اور تم برابر نہیں ہو سکتے اور وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اور وہ ان لوگوں کے سے درجہ میں بہت بلند ہیں جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا اور قتال کیا، مگر اللہ نے حسن آخرت یعنی جنت کا وعدہ سب سے فرما دیا ہے، اور وہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو ان سب سے آگاہ اور خبردار ہے۔ کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دے تو وہ اس کے لیے اس قرض کو کئی گنا بڑھاتا رہے، اور اس کے لیے بڑی عظمت والا اجر ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن آپ اپنی امت کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب تیزی سے چل رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا تمہیں بشارت ہو، آج تمہارے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، تم ہمیشہ ان میں رہو گے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اپنے ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہم پر بھی نظر التفات کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے پلٹ جاؤ اور وہاں جا کر نور تلاش کرو جہاں تم نور کا انکار کرتے تھے، تو اسی وقت ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب اس طرف سے عذاب ہوگا۔ وہ منافق ان مومنوں کو پکاریں گے کہ کیا
ہم اس دنیا میں تمہاری سنگت میں نہ تھے، وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو منافقت کے فتنہ میں مبتلا کر دیا تھا، اور تم اپنے لیے برائی اور نقصان کے منتظر رہتے تھے، اور تم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام میں شک کرتے تھے، اور باطل امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی موت آ پہنچا، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دغا باز شیطان دھوکہ دیتا رہا۔ پس آج کے دن اے منافقو، تم سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہی ٹھکانہ تمہارا مولا یعنی ساتھی ہے، اور وہ نہایت بری جگہ ہے، کیونکہ تم نے ان کو مولا ماننے سے انکار کر دیا تھا، جہاں سے تمہیں نور ایمان اور بخشش کے خیرات ملنی تھی۔ کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رقت کے ساتھ جھک جائیں، اور اس حق کے لیے بھی جو نازل ہوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر مدت دراز گزر چکی اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ جان لو اللہ ہی زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بے شک صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور عورت، صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دیا، ان کے لیے صدقہ و قرضہ کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور ان کے لیے بڑی عزت والا ثواب ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ دوزخی ہیں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، اور ظاہری آرائش ہے، اور آپس میں فخر اور خود ستائی ہے، اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد بھی میں زیادتی کی طلب ہے۔ اس کی مثال بارش کی سی ہے، جس کی پیداوار کسانوں کو بھلی لگتی ہے، اور پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے پک کر زرد ہوتا دیکھتے ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں نافرمانوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور فرما برداروں کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت اور عظیم خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اے بندو، تم اپنے رب کی بخشش کی طرف تیز لپکو، اور جنت کی طرف بھی، جس کی چوڑائی ہی آسمانوں اور زمین کی وسعت جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور وہ اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری زندگیوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں ہے، جو اللہ کے علم قدیم کا مرتبہ ہے، اس سے قبل کہ ہم اسے پیدا کریں موجود ہوتی ہے۔ بے شک یہ علم محیط اور کامل اللہ پر بہت ہی آسان ہے، تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی، اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ کسی متکبر شخص والے، کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور جو شخص بھی احکام الہی سے روگردانی کرتا ہے، تو بے شک اللہ بھی بے پرواہ ہے، بڑا قابل حمد و ستائش ہے۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل فرمائی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں، اور ہم نے معدنیات میں سے لوہا مہیا کیا، اس میں آلات حرب اور دفاع کے لیے سخت قوت، اور لوگوں کے لیے صنعت سازی کے کئی دیگر فوائد ہیں، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون اس کی اور اس کے رسولوں کی یعنی دین اسلام کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ خود ہی بڑی قوت والا اور بڑے غلبے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے
اور ہم نے دونوں کی اولاد میں رسالت اور کتاب فرما دی تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے نقوش قدم پر دوسرے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو بھیجا اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو ان کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پیروی کر رہے تھے شفقت اور رحمت پیدا کر دی، اور رہبانیت یعنی عبادت الہی کے ترک دنیا اور لذتوں سے کنارہ کش کی بدعت انہوں نے کی اور اس کو خود ایجاد کر لیا تھا، اسے ہم نے اس پر فرض نہیں کیا تھا مگر انہوں نے رہبانیت کی۔ یہ بدعت محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شروع کی تھی، پھر اس کی عملی نگہداشت کا جو حق تھا وہ اس کی وہی نگہداشت نہ کر سکا، اور ایسی نگہداشت وہ ہرگز نہ کر سکا یعنی اسے اسی جذبہ اور پابندی سے جاری نہ رکھ سکے۔ سو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے اور بدعت رہبانیت کو رضائے الہی کے لیے جاری رکھے ہوئے تھے ان کا اجر و ثواب عطا کر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ جو اس کے تارک ہو گئے اور بدل گئے بہت نافرمان لوگ تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اسی کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا اور وہ تمہارے لیے نور پیدا فرما دے گا جس میں تم دنیا اور آخرت میں جلا کرو گے اور چلا کرو گے اور تمہاری مغفرت فرما دی جائے گی، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بیان اس لیے ہے کہ اس اے اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر حضرات، سورہ حدید کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بے شمار قوموں کا ذکر فرمایا اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی ذکر فرمایا اللہ رب العالمین ان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، کسی کو لوہے کے آلات بنانے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور کہیں وہ سرسبز و شاداب یعنی کھیتی باڑی کرتے ہوئے اپنے لیے رزق تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ارض و سما ہمیں اسی طرح کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم زین اخلاقنا بنور القرآن، اللہم نجنا من النار بالقرآن، اللہم ادخلنا الجنة بالقرآن، او فوضوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یا الہ العالمین، حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کا جو سبق پڑھا، الہ العالمین ہمیں اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم نے آج قرآن کے اندر تیری نعمتوں کا ذکر کیا، تیری نعمتوں کا ذکر پڑھا سنا، اور تیری طرف سے امت پر مخلوق پر عطا کی جانے والی نوازشوں، شفقتوں اور مہربانیوں کا ذکر پڑھا سنا۔ الہ العالمین ہمیں اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ السلام